الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ عام طور پہ یہی مشہور ہے کہ رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اور کب گئے، کس سال میں گئے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے رسول گئے معراج پہ، اور اس کا واقعہ 15ویں سپارے کے شروع میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے 15واں سپارہ شروع ہی ان لفظوں سے کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے سیر کروانے کے لیے راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے رسول مسجد حرام سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی تک۔ ویسے یہ سفر لوگ اس دور میں 2 مہینوں میں طے کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ پھر مسجد اقصی سے آپ کو اوپر کا سفر کروایا گیا، یعنی 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی۔ تو اللہ کے رسول خود نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا، اور اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا کیا مشکل ہے۔ سبحان اللہ زی، اللہ نے بات یہاں سے شروع کی، اپنی تعریف پہلے کی، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، اسرا جو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، عبد بندہ، انسان کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے بندے کو اللہ لے گیا لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی کی اللہ نے تعریف کی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب اللہ کیوں لے گئے اپنے نبی کو راتوں رات سیر کروانے کے لیے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو نہایت جامع لفظوں میں بیان فرمایا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ کسی نبی اور رسول کو مرتبہ نہیں ملا جو تیرے میرے پیر و مرشد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور قرآن مجید کی ایک اور صورت میں بھی اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، سورۃ نجم 27ویں سپارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو باتیں سناتے، اب معراج کی آپ بات کریں کہ معراج کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دیکھ کے آئے، لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ایک بندہ جائے اور واپس بھی آئے، اور مطلب یہ سارا کچھ دیکھ آئے اور 7 آسمان پھر آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچنے میں 500 سال لگتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر
مطلب 1 مہینے کی مسافت پہ ہے، 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 ماہ لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول راتوں رات چلے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں میں سارا کچھ دیکھ آیا ہوں، جنت دیکھ آیا، دوزخ دیکھ آیا، 7 آسمان دیکھ کے آیا، اللہ کے نبیوں سے ملاقات کر کے آیا۔ تو نہیں یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں قسم کھا کے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کے گرنے کی قسم یا اس کے جھکنے کی قسم، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مطلب ان کی راہ گم ہے، یعنی وہ کوئی غلط بات نہیں بتا رہے، اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پہ ہیں، وہ سیدھی راہ پہ ہیں، اور جو بات بھی بتاتے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ میرے نبی کی زبان اپنی خواہش سے نہیں چلتی۔ ہوتا ہے نا کہ وہ بولتے ہیں، انسان عموماً وہ بولتے ہیں جو ان کا دل کرے یا جو جی چاہے، پر میرے محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو اللہ انہیں بلواتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا محمد بول کے انہیں بتائے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، لوگوں میرے نبی جو بھی بیان کرتے ہیں وہ وہی ہے جو ان پر کی جاتی ہے، انہیں میری طرف سے پیغام ملتا ہے جو وہ تمہیں بیان کرتے ہیں یا سناتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھانے کے لیے بڑی طاقت والا فرشتہ آتا ہے۔ اس فرشتے کی بھی اللہ نے تعریف بیان کی، شدید القویٰ، پوری طاقت والا فرشتہ انہیں سکھانے آتا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو زور والا ہے وہ سیدھا کھڑا ہوا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نورانی فرشتوں کا سردار۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے 2 بار۔ ان کی اصل صورت جبریل علیہ السلام آپ کو پتہ ہے فرشتے نور کے ہیں، اور وہ فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے۔ سارے نبیوں کے پاس وہی لے کے آنے والے وہی فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام۔ انہیں اللہ کے رسول نے 2 دفعہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ایک دفعہ جب سورۃ مدثر اتری تھی، اور ایک دفعہ جب آپ معراج پہ گئے اور آپ نے انہیں دیکھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ افق کہتے ہیں وہ دور، ہم کھلی جگہ میں دور دیکھیں نا تو ہمیں زمین اور آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی آسمان کے کنارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ ثم دنا فتدلی، وہ آپ کے قریب ہوا اور اترا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، وہ آپ سے صرف اتنا دور رہا جتنا 2 قوس کی دوری ہوتی ہے۔ تیر کمان وہ دیکھا نا آپ نے، قوس یہ جو کمان کی ہے نا، یعنی 2 قوسوں کی دوری پہ آپ نے جبریل کو دیکھا، نورانی فرشتوں کے سردار جبریل کو دیکھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اس پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، جو انہوں نے دیکھا وہی بیان کیا۔ أَفَتُمَارُونَهُ، لوگو تم کیا جھگڑتے ہو ان کے بارے میں، عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو انہوں نے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، نبی محمد نے تو انہیں ایک اور دفعہ بھی دیکھا تھا۔ کب؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کو کہتے ہیں، بیری کا درخت ہے، کہتے ہیں وہ 6 آسمان سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر تک جاتی ہے، 7ویں آسمان تک۔ اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ بھی جبریل کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ منتہا کا مطلب ہے آخری حد، یعنی وہ جو بیری کا درخت ہے نا، نیچے سے کوئی بھی چیز جائے نا تو بس وہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ نیک انسانوں کی روحیں،
اس کے اوپر ہی جنت الماوا ہے، اندہا جنت الماوا. یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں آپ پڑھ سکتے ہو گھر میں جا کے، 27واں سپارہ سورۃ النجم. محبت سے پڑھا کرو اللہ کا کلام. قسم سے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے اپنا کلام دیا ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے مالک سے بات کرنے کے لیے ہمارا دل کرے، ہم اپنے گھر میں قرآن مقدس کھول کے اس کی تلاوت کریں تو اللہ سے باتیں کرنا ہے. یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی صدیوں ریسرچ کرے، سوچتا پھرے، کھوجتا پھرے، غور و فکر کرتا رہے، ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا جو قرآن پڑھ کے ایک قرآن پڑھنے والا حاصل کر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں اس پہ اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ نے وہ سنا ہے کہ مطلب جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں انہیں ان حقیقی باتوں کا نہیں پتہ، لیکن اگر کوشش کریں تو کر سکتے ہیں پتہ کہ قرآن پاک پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کیسے بات کرتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی وہ ان باتوں میں ہیں، ایسے اوپرلی ستی سی باتیں جو ہمیں بالکل پرفیکٹ پتہ ہے. وہ بیچارے ابھی مطلب صرف ان کو سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا کیسے ممکن ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ اپنے بندوں سے بات کرے ہیں. تو ہمیں اس پہ کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام دے دیا کہ تم اس کے ذریعے سے میرے سے بات کرو. یہ میری بات ہے، میرے اللہ کی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لا ریب فی. آپ قرآن کھولو تو واقعہ میں آپ کو حقیقی اور سچا علم ملے گا. کئی باتیں ہوتی ہیں بندہ سوچتا پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، پر قرآن حق ہے، سچ ہے. اسے پڑھو گے تو سچ ہی ملے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اب سدرۃ المنتہا کے پاس ہی ہے جنت المأوا. ان باتوں کو کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا نا. اللہ نے بنائی ہے کائنات، اللہ کو پتہ ہے کوئی چیز کہاں ہے، اس تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس کے پاس ہے جنت المأوا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اب وہاں ہی علیین، اعلیٰ علیین مطلب اوپر جگہ ہے وہ جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں، پرواز کرتی ہیں. ہم اب چاہتے ہیں نا ہم بھی اڑے پرندوں کی طرح، بچوں کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم اڑیں. تو پر میں جب یہ پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم ویسے جسمانی طور پہ تو نہیں اڑ سکتے، لیکن روحانی پرواز ہو سکتی ہے. جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر والی ذات سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ لیکن جب ہم کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ مقدس پاکیزہ کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ، یہ عمل اوپر کو چڑھتا ہے. پہلا آسمان کراس کر گیا، دوسرا کر گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اوپر اعلیٰ علیین میں نیک لوگوں کے یہ نیک عمل رکھے جاتے ہیں. جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے اس کی روح تب پرواز کرے گی اوپر کو. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے. یہ وہاں 7 آسمانوں سے اوپر، یہ آخری حد ہے سدرۃ المنتہا. منتہا آخری انتہا کو پہنچنے والی جگہ، کہ یہاں سے کوئی جتنا بھی اونچا اڑے گا نا بس وہاں تک، اس سے آگے نہیں جا سکتا. پر اس سے آگے کون گیا؟ تیرے میرے پیر و مرشد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس سے بھی اوپر گئے. کتنا اوپر گئے کہ آپ نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی اور وہاں کوئی نہیں تھا، بالکل خاموشی، سناٹا، اور کلموں کے چلنے کی آپ نے آواز سنی. جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. آپ کو پتہ ہے وہ نوریوں کا سردار، کتنی اس کی پاور ہے، 600 پر ہے اس کا. ایک پر اتنا کہ زمین آسمان مطلب یہ پوری خلا کو بھر دے. تو اللہ کے رسول نے ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. تو یہ بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں میں تھوڑا اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں، پر میرے تیرے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو آپ نے وہاں پہ دیکھا از یغش سدرۃ ما یغشا، سدرا بیری کو کہتے ہیں، بیری کا درخت، بیری کو ڈھانپا ہوا تھا، جس نے بھی ڈھانپا ہوا تھا، اوپر سونے کے پروانے یا ٹڈیاں یا رنگ رنگ کی چیزیں یا خوبصورتی حسن، کیا دیکھا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، یہ میرے نبی کی آنکھ کی تعریف قرآن میں اللہ کرتے ہیں. آپ کی آنکھ مطلب آنکھ، انسانی آنکھ زیادہ روشنی نہیں دیکھ سکتی، بند ہو جاتی ہے یا چندھا جاتی ہے نا. آپ کی آنکھ نہ مطلب چندہائی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی جو اللہ دکھانا چاہتے تھے وہ آپ نے دیکھا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ نے اپنے رب کی اور بڑی لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، البتہ تحقیق اللہ نے رعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے نبی محمد نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو. صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ معراج والی رات جب کہ بیت اللہ شریف سے آپ کو بلایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے جب کہ آپ سو رہے تھے. اب نا 3 مختلف طرح کی باتیں یا 3 حدیثیں یا 3 مختلف قول ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات کہاں تھے. بعض کہتے ہیں ام ہانی کے گھر میں تھے، یہ حدیث بھی ہے. ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی، اور یا اپنے حجرے میں تھے، یا یہ کہ وہ بیت اللہ میں تھے. مطلب جہاں بھی تھے نا، آپ کو وہاں سے اٹھا کے بیت اللہ میں لایا گیا، مسجد حرام میں. قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو سیر کروائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پہلے مسجد حرام میں لے کے آئے آپ کو، فرشتے اٹھا کے لے کے آئے، اور وہاں سے پھر آپ کو مسجد اقصی تک سفر کروایا گیا. اچھا، 3 فرشتے آئے جب کہ آپ سو رہے تھے. ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں. تو سب سے آخر والے نے کہا بس پھر ان کو لے چلو، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ اونچی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ فرشتے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اور نبی جب سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں کہ آنکھ سو رہی ہوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے. اور تمام نبیوں کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے جو وہ باتیں آپس میں کر رہے تھے، اسی لیے تو پھر آپ نے وہ باتیں ہمیں بتائی نا. اب اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا، سینے سے گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے آپ کا سینہ چاک کیا اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا، ایک ٹرے، جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا. سینے کو پہلے ساری چیزوں کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ان کے اندر ایمان اور حکمت بھر دیا گیا جو اللہ کی طرف سے جنت کی ٹرے میں رکھ کے آیا. پھر سینے کو سی دیا گیا. تب جب ان لوگوں نے یہ بات سنی ہے تو انہیں نہیں یقین آیا، تو پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی وما ینطق عن الہوا، غلط بات نہیں کرتے، جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. لیکن آج تو لوگ یہ بات مان سکتے ہیں نا کہ کیسے پریشن ہوتا ہے، چیز کو دوبارہ سے وہ صحیح کر کے یا دوبارہ پھر سی دی جاتی ہے، پرو دی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ایک دفعہ آپ بچپن میں جب چھوٹے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ معراج پہ جانے سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا. پھر آپ کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنوں میں برق رفتار تھا. یعنی جہاں پہ بندے کی نظر پہنچے نا، منتہائے نظر پہ ایک قدم رکھتا تھا. جہاں پہ نظر پڑے وہاں پہ قدم نہیں رکھا جاتا نا، پر اس براق کی جہاں پہ نظر پڑتی تھی وہاں پہ اس کا پاؤں پڑتا تھا. اب دیکھو ہماری نظر وہاں آسمان تک جا رہی ہے پر پیر اتنا نہیں جائے گا. اس براق کا مطلب
نظر کی انتہا پہ قدم رکھتا تھا، اتنا تیز رفتار یہ سواری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت جبریل نے اس کو پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے کے لیے کہا۔ آپ نے سوار ہونے کا جب ارادہ کیا تو وہ براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا کہ ساری دنیا کا سردار میرے اوپر سوار ہونے لگا، تھوڑا شوخی میں آیا۔ تو حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا، تجھے معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پہ سوار ہوا ہو۔ یہ سن کر براق عرق عرق یعنی پسینے پسینے ہو گیا، اور مطلب شرمندہ جیسے ہوتا ہے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ جب آپ منزل مقصود کی طرف تشریف لے چلے تو جاتے جاتے راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس پر کھجوروں کے بہت درخت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے نماز پڑھ لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدینے کی سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے چلے، یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ مکہ میں ہی تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور راستے میں جبریل نے دکھایا کہ یہاں یہ مدینہ ہے اور آپ یہاں پہ آؤ گے، ہجرت کرو گے۔ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آگے چل پڑے تو ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے یہاں بھی نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا، وہاں بھی آپ سے نماز پڑھوائی گئی، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ کا گزر طور سینا پر ہوا، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے۔ یہاں بھی آپ سے نماز پڑھوائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ پھر آگے چلتے راستے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں مطلب سامنے آئیں اور آپ نے دیکھی۔ ان میں سے آپ کو حضرت جبریل لے چلے، آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ وہ کھیتی کاٹتی ہے اور فوراً وہ بڑھ جاتی ہے اور ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ یعنی ان واقعات میں جو اللہ کے رسول کو دکھائے گئے مطلب نصیحت ہے، عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں، کہ وہ ایک نیکی کرتی ہیں پر اللہ اجر انہیں کتنا دیتا ہے؟ 700 تک۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر ہم میں سے کوئی بھی نیکی کرے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ملتا ہے، اور یہ بھی صرف ہمارے لیے ہے، نبی محمد کی امت کے لیے۔ پہلے لوگ ایک نیکی کا ایک ہی اجر ملا، لیکن اس امت کے لیے ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو اجر کتنا ملے گا؟ 10 گنا۔ اور مجاہدین کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ ایک نیکی کریں تو اجر 700 گنا تک، اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے کہ کھیتی کاٹتے جاتے ہیں وہ پھر بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ہر بار یعنی پتھر سے کچلا جاتا سر، اور جیسے ہی پتھر اوپر جاتا سر پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت چر چگ رہے ہیں اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی جو انہیں سزا مل رہی ہے اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔
پتھر لگتا ہے سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی پتھر اٹھتا ہے پھر سر دوبارہ بن جاتا ہے، اور یہ عذاب ہوتا ہی رہے گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا سزا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی کیا سزا ہے۔ اللہ میری توبہ۔ اور آپ دیکھو قرآن میں پڑھو نا، نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا بیان تقریباً ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسری میں ایک گندا سڑا بسا گوشت۔ یہ اس اچھے گوشت سے تو روک دیے گئے، وہ نہیں کھا سکتے، اور اس سڑے ہوئے بدبودار اور بد مزہ گوشت کو کھا رہے ہیں، یعنی گندی چیز کھا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا یہ کس گناہ کے مرتکب یعنی ارتکاب کرنے والے تھے، یہ کیا گناہ کرتے تھے جو انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ جواب ملا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، یعنی جو اللہ نے ان کے لیے جائز چیز قرار دی ہے اسے چھوڑ دیا اور غلط کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال خامدوں کو چھوڑ کر اوروں کے ہاں رات گزارتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے، ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، چوکوں چراہوں پہ ایسے ہی فضول اور کوئی کام نہ ہوا تو وہاں پہ بیٹھ گیا اور آتے جاتے کو تنگ کیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا لا تقعدوا بكل صراط توعدون، یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کو نہ بیٹھا کرو، پر یہ ان کی مثال ہے جو بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہے جسے اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی وہ بڑھا رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہے کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا، تاہم وہ اور حقوق چڑھاتا جا رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے۔ یعنی پہلا جو ہے اپنے ذمے وہ پوری نہیں ذمہ داری اور اس سے پوری نہیں ہو رہی، پھر اور بڑھا رہا ہے اپنی ذمہ داریاں اور پوری نہیں کر پا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹے ادھر درست ہو گئے۔ یعنی یہ سزا دینے کے لیے نا، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ بس ایک دفعہ سزا ہوئی اور ختم، وہاں کام چلتا ہی رہے گا۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فتنے کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں اپنی تقریروں کے ساتھ یا اپنے وعظوں کے ساتھ۔ اور پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے اور وہ نکل نہیں سکتا، پھر وہ لوٹتا جاتا ہے اور لیکن جا نہیں سکتا، نہ آگے نہ پیچھے، مطلب پھنسا ہوا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو بڑا بول بولتا ہے، پھر اس پر نادم تو ہوتا تھا لیکن لٹا نہیں سکتا۔ کہتا ہے نا منہ سے نکلی بات اور جسم سے نکلی روح واپس نہیں آتی، تو پہلے تولو پھر بولو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچے، وہاں نہایت نفیس خوشگوار ٹھنڈی ہوا اور دل خوش کن معطر خوشبودار راحت اور سکون کی مبارک صدائیں سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہاں کا ماحول بہت اچھا اور خوشبوئیں، اور جب اچھی چیز ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے یعنی میری اونچی بلڈنگیں، ریشم، موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب، یعنی میری نعمتیں بہت ہو گئی ہیں، تو اپنا وعدہ پورا کر، یعنی اپنے نیک لوگوں کو میرے اندر بھیج۔ تو اسے اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا،
اور اس پر عمل کرنے والا نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ میرے برابر کسی کو سمجھتا ہو، وہ سب لوگ تجھ میں داخل ہوں گے۔ جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ مجھ سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ ایسے سخی سے مانگتا ہے جو اپنے منگتوں کو واپس نہیں موڑتا۔ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور دوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں، جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اب اللہ نے اس کو قرض کیوں کہا؟ یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھے قرض دینا ہے، جیسے قرض دینا واجب ہوتا ہے نا بندے پہ کہ میں ضرور لٹاؤں گا، اور جب تک بندہ دے نہ اسے سکون نہیں آتا، اللہ نے اسے اپنے ذمے قرض کی طرح کر لیا ہے۔ فرمایا نا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے اچھا قرض دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ مطلب جو اللہ کی خاطر آپ دو گے نا، آپ یہ نہ سمجھو یہ کم ہو گیا یا ضائع ہو گیا، نہیں، وہ اللہ تمہیں لٹائے گا جیسے کوئی قرض دار کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنا قرض ضرور لٹاتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں میرا اللہ میرا یہ کام کرے گا۔ اب مطلب کئی ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا، میرا رب یہ کام ضرور کرے گا، میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اب اللہ کے رسول نے دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں، اللہ ہمیں انہیں پڑھ کے یاد کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جیسے ہم گھر سے باہر نکلیں تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے کہ یوں کہو کہ بسم اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے نام کے ساتھ میرا اللہ پہ توکل ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ جو دعا پڑھ لے اور سمجھ کے پڑھے، سوچ کے پڑھے، واقعہ میں اللہ سے بات کر کے پڑھے، تو کیا اللہ اس کو باہر جب نکلے وہ تو کہیں پہ کوئی نقصان ہونے دے گا؟ نہیں، وہ سالم اور بغیر نقصان کے انشاءاللہ واپس لوٹے گا۔ یعنی اس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا نا گھر سے قدم رکھتے ہی باہر کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا اس پہ توکل ہے اور وہ مجھے ہر نقصان سے بچائے گا، ہر فائدہ میرے نصیب کرے گا۔ یہی ہوتی ہیں نا چیزیں کہ مجھے یہ ملیں، تو انشاءاللہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ میں اسے کفایت کرتا ہوں، میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے، مومن نجات یافتہ ہے، مومن نجات پائیں گے۔ کون مومن؟ قد افلح المومنون، 18واں سپارہ اسی سے شروع ہوتا ہے نا، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے، ہماری دن رات کی محنتیں کوششیں کس لیے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، پر کامیابی کس میں ہے؟ قد افلح المومنون، ایمان میں کامیابی ہے۔ دنیا کے کام پیسوں سے ہوتے ہیں، پر اگلی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ایمان کی دولت، ایمان ضروری ہے، جو دنیا میں بھی کامیابیاں دلوائے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اللہ ایمان کی دولت حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی اور اس پونجی کو ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا مومن نجات یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بہتر خالق ہے۔ یہ سن کر جنت نے کہا میں اب خوش ہو گئی۔ یہ باتیں اللہ نے جنت سے کہیں کہ میں جب جنت نے کہا نا کہ میری نعمتیں بہت زیادہ ہے تو میرے اندر نیک لوگوں کو بھیجو اللہ، تو اللہ نے کہا میں ہر مومن مرد اور عورت کو بھیجوں گا جس میں یہ صفتیں، یہ خوبیاں ہوں گی۔ جو میں کیا ہے؟ ایمان لانے والا جو مجھے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، پھر نیک عمل کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ میرے برابر کسی کو سمجھتا ہو، یعنی وہ سب جنت میں جائیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو مجھ سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں، جو میرے پہ بھروسہ کرتا ہے میں اسے کافی ہو جاتا ہوں۔ بے شک اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری وادی میں پہنچے۔ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، پر اللہ ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو مانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں کہ تو واحد لا شریک ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ پھر آپ ایک دوسری وادی میں پہنچے جہاں بہت بری بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھی، سخت بدبو تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر۔ اللہ نے جہنم سے وعدہ کیا نا، تجھے بھی بھروں گا اور مجھے وہ دے، یعنی جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بھروں گا۔ میرے توق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میرا گرمائش، میرا تھور اور میرا لہو پیپ، میرے عذاب سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں، میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت ہے، کچھ وہ دے جس کا وعدہ مجھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس سے دور فرما لینا، اس کی گرم لو سے بھی بچانا۔ اب آپ دیکھو، یہ سچی باتیں ہیں، ہمارا ان باتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے نا۔ ہمیں صرف دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان ہمارے نظر میں رہتا ہے ہمیشہ، پر ہماری یہ چیزیں حق ہیں، سچ ہیں، جنہیں ہم بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، ہم منہ سے کہتے ہیں میں ایمان لائی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، میں آخرت کو مانتی ہوں، میں جنت کو مانتی ہوں، میں دوزخ کو مانتی ہوں، لیکن ہمارے عمل اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ہم عملاً جب ان کے لیے تیاری نہیں کر رہے تو سمجھو ہم ان کا انکار ہی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے کوئی پتہ نہیں کب کس گھڑی پہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اب دیکھ لو، زندگی ایسے ہی ہے، آپ ایک دن کو اس سمجھ سکتے ہو لے کے کہ جیسے صبح ہوئی اور شام ہوگی، بس اتنی کا زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے۔ کام کتنے ہمارے ابھی پڑے ہوتے ہیں کرنے والے، تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن مطلب جہاں پہ ہم تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا آرام کے لیے بیٹھیں، تو ہمارا کتنا کام پڑا رہ جاتا ہے، اور ہم کتنا پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم اوور ہو گیا، اور ہم پیچھے رہ گئے، اور جس کے بارے میں ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جس کے متعلق ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارا اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کتنا مطلب ایک یہ حقیقت ہے اور جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ ہم تیاری کیا کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اپنی توفیق طاقت سے ہی ہمیں بچا لے، تیری توفیق کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امام بہقی نے اس سے اگلی ایک دو واقعے اور پڑھتے ہیں، کافی لمبا واقعہ ہے، پھر باقی اگلے دفعہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ایک اور واقعہ سنا دوں۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عبداللہ ان کا یعنی چچا کا بیٹا، چچیرا بھائی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی، یعنی آپ مختلف چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کو اللہ نے دکھائیں، تو جو بندہ دیکھ آئے پھر وہ کتنا چاہے گا کہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ آپ سوچو، ایک بندہ جب دیکھ آئے نا، پھر وہ کتنا کہتا ہے لوگوں بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول جب لوگوں کو ڈراتے، سناتے، بتاتے، تو کتنا جب لوگ نہیں مانتے تھے تو کتنے دکھی ہو جاتے تھے کہ قرآن میں بار بار اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ جو نہیں مانتے آپ انہیں نہیں منوا سکتے ہیں میرے نبی، آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ نبی پھر بڑا غم کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے۔ فرمایا میں تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں کمروں سے کہ دوزخ سے بچ جاؤ، تم دوزخ کے کنارے پہ جا رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے کھینچ کے بچا رہا ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی گرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، جو مست زندگی، مست ماحول، یہ سب کو اچھا لگتا ہے نا۔
ہائے، معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو آ رہی کسی جگہ سے، تو میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک دفعہ اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی نا، کنگھی جب اس کے ہاتھ سے گری نا تو اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکل گیا بسم اللہ۔ تو اس پر شہزادی ایسے اس کو دیکھنے لگی کہ یہ اللہ اس نے کس کو کہا ہے؟ ظاہر وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میرا باپ فرعون ہی سب کا اللہ ہے، وہی خود لوگوں کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرے باپ ہی ہیں، بسم اللہ جب اس نے کہا تو کہنے لگی اللہ تو میرا باپ ہی ہے، یعنی اس کا نام لیا تو نے کنگھی کو پکڑتے ہوئے بھی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وقت وہ بڑی غصے میں آئی اور اس نے اپنے باپ کو یہ ساری بات بتا دی کہ یہ عورت تو آپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے۔ اب اس نے اسے فوراً بلوایا، یعنی وہ تو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب اس نے بلا کے پوچھا تو کہا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو دیگ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے، تانبے کی دیگ کو تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے۔ کنگھی کرنے والی کے بچوں کو اب یہ کیوں سزا مل رہی ہے کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے؟ یہ ہے ایمان۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ فرمایا ایک دفعہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا۔ اب تجھے تکلیف آئے، درد آئے، تیرے ساتھ لوگ کیا کریں، تو اس پہ ڈٹ جا، بس پھر ہی جنت ملے گی۔ اب دیکھ یہ عورت کیسے ڈٹی۔ تانبے کی دیگ کو تپایا گیا، جب وہ بالکل آگ جیسی ہوئی تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا گیا۔ تو جب بچوں کو اس نے ڈالنا شروع کیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری ایک درخواست ہے، وہ منظور کرو۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو نے بڑی خدمت کی ہے ہمارے لوگوں کی، تو چل تیری ایک بات تو میں مان ہی سکتا ہوں۔ کہنے لگی میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پہ ڈالنا ہے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سارے بچے اس نے ڈال دیے اور سب جل کر راکھ ہو گئے، اتنی آگ بنی دیگ میں، آپ مانو کہ جیسے کوئی جاتا ہوگا تو کیسے وہ فوراً ہی کوئلہ بن جاتا ہوگا۔ تو جب سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دی۔ پھر تھوڑا بندہ بےصبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے جب کہ اتنے چھوٹے کو بھی نہیں اب یہ چھوڑ رہے، تو اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ دودھ پیتا بچہ بولا۔ دنیا میں 3-4 بچے بولے ہیں یہ دودھ پیتے ہوئے، تو ان میں ایک بچہ یہ بھی ہے مشاطہ کا۔ تو اس نے اونچی آواز سے کہا اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا برابر بھی کوئی پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یعنی مرنا تو ہے، دنیا میں کوئی کتنے سال بھی رہے اس نے مرنا ضرور ہے آخر، لیکن جو اللہ کی خاطر مرے اس سے بڑی اور اچھی